کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ کیوں حضرت عباس کا گھر نہیں تھا مدینے میں، مکے میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حیدر کرار کا، حضرت طلحہ کا، حضرت زبیر کا، کسی کے گھر کو دار امن قرار نہیں، دار امن قرار دیا ابو سفیان کے گھر کو دار امن۔ قصے جتنے آپ بنا لیں، کہانیاں جتنی آپ گھڑ لیں، رتب و یابس جتنے آپ جمع کر لیں، منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنائیں، لوگ سننا بھی یہی چاہتے ہیں۔ لوگ حقائق نہیں سننا چاہتے، لوگ جھوٹ سننا چاہتے۔ لوگوں کو سناؤ نا 12 سال دا بیڑا شیخ عبدالقادر جیلانی کٹ دیتا سی، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، لوگ یہ سننا چاہتے۔ ہاں بابا فرید کچے دھاگے دی تانتے کھوہ وچ 12 سال الٹا لٹکے رہے، لوگ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا کھوہ وچ الٹا لٹکے۔ لوگ تو یہ سننا چاہتے ہیں، قصے کہانیاں روایتیں من گھڑت روایتیں، حقائق لوگوں کو بتاؤ تو لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، سن پہ جاندی ہے مصیبت، بے تو نمایا۔ یہ جو اہل بیت کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، ان علماء سے پوچھئے، اپنے علماء سے پوچھئے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ ان تو سمجھ چپ کر گئے ہو کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ نہیں۔ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ شاباش۔ یہ جو شادی کارڈ پہ لکھتے ہو محمد اسلم صاحب ما اہل و عیال، کیا مطلب ہوتا ہے؟ او دھی جڑی کراچی پر نہ دیتی ہے وہ مراد ہوتی ہے، اس سے داماد مراد ہوتا ہے۔ آپ بھی تو لکھتے ہیں محمد اسلم ما اہلو، اہل کا اطلاق کس پہ ہوا؟ قرآن اٹھائیے، 22واں پارہ اٹھائیے، سورت ہود اٹھائیے، قرآن نے تو اہل بیت کا اطلاق کیا ہی بیوی پہ ہے۔ اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، اس کے بعد داماد بھی اہل بیت ہیں، اس کے بعد نواسے بھی اہل بیت ہیں، اس کے بعد نواسیاں، اس سے انکار نہیں ہے۔ داماد بھی اہل بیت ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، نواسے بھی اہل بیت ہیں، نواسیاں بھی اہل بیت ہیں۔ بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو بندیالوی کہتا ہے علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ یہ کیوں جمود طاری ہوا دماغوں پر، اہل سنت کے دماغوں پر؟ اگر حضرت فاطمہ اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے تو سامنے کوئی مندے ہو، تو باقی کی 3 کیوں اہل بیت نہیں؟ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے اہل بیت میں شامل ہیں نا کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ تو حضرت زینب کی جو اولاد ہے علی یا زینبی، ان کا بیٹا ہے امامہ، حضرت زینب کی بیٹی ہے، یہ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کے اولاد ہے، میرے نبی کے نواسے ہیں۔ نواسے کا نام ہے علی، نواسی کا نام ہے امامہ۔ ہون ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے پہلے پتہ سی، ہون گنو جی، ہون تے 5 تن بھی نہیں نکلی۔ بس یہ اہل سنت، یہ سنیت، صرف 2 شخصیتیں آپ کے ذہن میں رہ گئیں، علی یا زینبی۔ جب میرا نبی فتح مکہ میں آیا نا، اونٹنی پہ میرے نبی سوار ہے، اونٹنی پہ
اس وقت یہی علی میرے نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ میرے نبی کا نواسہ ہے. جنگ یرموک میں کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے، کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے، کافروں کے 3 مرتبہ میں نے کافروں کو کہا ہے. پتہ نہیں تو سے سمجھے بھی ہو کہ نہیں. کس کے مقابلے میں لڑتے ہوئے؟ کس کے کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے میرے نبی کے اس نواسے نے جام شہادت نوش کیا تھا. یہ بھی تو میرے نبی کا نواسہ ہے. اور زینب کی جو بیٹی ہے امامہ، علماء بیٹھے ہیں، خدا دی قسم ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے نبی نفلی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس امامہ کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. بخاری میں لکھا ہوا ہے. سجدے میں جانے لگتے، اس کو اتار دیتے. یہ نفلی نماز، یہ سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جاتی. جب تک یہ نہ اترتی میرا نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا. تاریخ نہیں ہے، بخاری ہے. مزے کی بات سنو، پھر میرا نبی سجدے سے سر اٹھائے کے دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، امامہ کو اپنے ساتھ اٹھا کر پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا لے. جی یہ بھی میرے نبی دی نواسی ہے. امامہ ایک جنگ میں مال غنیمت آگے، طرح طرح کی چیزیں تھی، اس میں ایک ہار بڑا خوبصورت. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہو. ان لفظوں کو نوٹ کرو، میرے آقا کے ان لفظوں کو نوٹ کرو. جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی نا، یہ ہار اس کو ملے گا. صحابہ نے خسر خسر کی، اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے ذہن میں تھا کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ عائشہ سے. صحابہ نے آپس میں باتیں کرنی شروع کی. اے ہار تے بھائی عائشہ دے گھر گیا، اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. اور پہلے کیا کہہ چکے تھے؟ ہار کس کو دوں گا؟ یہ بھی میرے نبی کی نواسی ہے جناب. اگلی بات آپ کو سناؤں تے اے 4 بندے جڑے ہاتھ کھڑے کیتے نے شاید اے بھی نہ کھڑے کرانے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آخری وصیتیں کی تھی، ان میں ایک وصیت یہ تھی میرے مرنے کے بعد شادی کرنی ہے تے میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اسی امامہ سے شادی کی. یہ حسنین کریمین کی ستیلی ماں بھی ہے، خالہ زاد بھی ہے اور ستیلی. یہ جن کو پتا تھا کہ حضرت علی کی شادی امامہ سے ہوئی ہے، ہون ذرا او ہاتھ کھڑے انہیں نہ کر دینا. آپ نے نہیں نہ کی، پہلے آپ نے کی، اس وقت میں کیتا جناب پہلے کیتے انہوں نے بھی نہیں کرنی. آج آپ کو میں نے بہت ساری معلومات دے دیا یار، بہت ساری معلومات. یہ بڑے حقائق ہیں، یہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں. اہل بیت کا لفظ آتے ہی تصور 5 تنوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ میں ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کرتا کہ وہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق میرے نبی کی بیویوں پر ہوتا ہے. گھر والے، تھوڑا جی اپنی زبان تے آ جائیے، گھر والی.
گھر والی کون ہے؟ بیٹی کے بیوی. سب سے پہلے اہل بیت کا اطلاق کس پر ہے؟ ازواج. اس کے بعد بیٹیاں بھی، اس کے بعد نواسے بھی، اس کے بعد داماد بھی، اس کے بعد نواسیاں. بات دور نکل جائے گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. حضرت معاویہ کے لیے ان کے خاندان کو بدنام کیا گیا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو آپ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اقوال رجال مانتے نہیں. ہم تو یا قرآن مانتے ہیں یا نبی کا فرمان مانتے ہیں. اس طبقے کو جس کا نظریہ یہ ہو کہ یا قرآن چاہیے یا نبی کا فرمان چاہیے، یہ طبقہ ابو سفیان کے متعلق دل میں بغض پالے اور کہے نہیں جی انہوں نے پہلے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بدر، احد، خندق، فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا سب کچھ کیا سب کچھ کیا سب کچھ کیا. میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا ارشاد کہاں جائے گا؟ میرے آقا نے کہا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر تم کیوں ان کی غلطیاں گنواتے ہو؟ کیوں جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا. اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ طائف میں حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ شہید ہو. غزوہ یرموک میں دوسری آنکھ شہید. وہ اللہ کی راستے میں نابینا ہو گئے، تم ان پہ تان کرتے پھرتے، دونوں آنکھیں شہید. ایک پھر جنگ کا موقع آیا، تیار ہو گئے. بیٹوں نے پوتوں نے کہا بابا نابینا بھی ہو، عمر بھی بڑی ہے، ہم جا رہے ہیں نا، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا. میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا، نابینا حالت میں بھی رب کے رستے میں. حضرت معاویہ کے لیے ان کے خاندان کو بدنام کیا. ہمیں تو بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے میاں. کیا خطیب ہمارے، آپ کے بھی شاید کچھ خطیب ہوں، ہمارے دیوبندی خطیب، بریلوی خطیب، وہ کہتے ہیں معاویہ کی جو ماں تھی نا ہند، یہ کلیجہ خار تھی، خون خوار تھی. حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، اس نے چبانے کی کوشش کی. یہ تم نے حضرت معاویہ کی ماں کی تصویر پہ صرف معاویہ کو بدنام کیا. یہ خون خوار ماں کا بیٹا جس نے شہید ہوئے حمزہ کا بدن چاک کیا، کلیجہ نکالا، چبایا، منہ سے خون بہنے لگا. علماء منبر پہ بھی آئے. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے، تم نے آج تک یہی سنا ہوگا کہ جس وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا اسے ہند نے کہا تھا تو اگر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں. تم نے یہی سنا ہوگا، تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں نے تجھے آزاد کر. دنیا کی کسی کتاب سے دکھا سکتے ہو کہ وحشی ہند کا غلام تھا؟ دکھا سکتے ہو؟ وہ تو جبیر ابن مطعم کا غلام ہے. جدو ہند کا غلام ہی نہیں. بیان کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے وحشی کو کہا تو قتل کر دے نا، میں تین آزاد کر دیا. وہ کس طرح آزاد کر سکتی تھی؟ وحشی تو ان کا غلام ہی. لیکن یہ بیان ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت معاویہ یزید کو کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے. نبی پاک نے دیکھا، آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے. چلو شکر ہے معاویہ نے تو جنتی بنے، شکر ہے وہ سامنے سے گزرے.
یزید میرے نبی کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے. سن دیو کہ کوئی نہیں سن دی؟ جیڑا بندہ جمعہ نہیں اس نو معاویہ دے موڈیاں تے چڑھا کے مسجد نبوی دے سامنے والی گلی تو گزار دے. یہ ہیں آپ کے علماء، یہ ہیں آپ کی تحقیقیں. وہ تو پیدا ہی 11 سال بعد ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں، کلیجہ چبایا، یہ کیا وہ کیا. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قتل کرنا یہ زیادہ جرم ہے، غصے والی بات ہے، یا مقتول کا سینہ چیرنا، اس میں سے کلیجہ نکالنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، اسے چبانے کی کوشش کرنا، یہ گھنونا فعل. ان دونوں میں گھنونا فعل کون سا ہے؟ اگر ہمارے کسی عزیز کو خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے تو اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم اس بات کا ہوگا کہ اس کی میت کو چیرا جائے، کلیجہ نکالا جائے، دل نکالا جائے، اسے چبایا جائے. یہ غلیظ حرکت ہے، غلیظ، گھنونی اور گھن آنے والی ہے. بخاری اٹھائی، بندیالوی کسی تاریخ کی بات نہیں کرتی، کسی کتاب کی بات نہیں کرتی، بخاری کی بات کرتی. اٹھاؤ بخاری. فتح مکہ کے دن واشی آیا. واشی کیوں؟ بیعت کرنے، اسلام قبول کرنے. میرے آقا نے اس کی بیعت قبول کی، ایمان والی بیعت اس کی قبول کی. اس کے بعد میرے نبی نے کہا میرے سامنے نہ بیٹھا، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد، تم میری پیٹھ کے پیچھے. یہ کس کو کہا؟ جس نے قتل، جس نے قتل، یہ اس سے. اس کے بعد معاویہ کی والدہ ہند آ گئی. ان سے تو اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے تھا نا، کہ تم کبھی میرے سامنے نہ آنا. تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا، دل نکالا، اسے چبانے کی کوشش کی، تو نے یہ حرکت کی تھی. لیکن نہیں. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ بخاری. ہند سامنے آئی، میرے نبی نے دیکھا تو دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا مرحبا. اٹھاؤ بخاری. میرا نبی عادل ہے کہ کوئی نہیں؟ میرا نبی مساوات کا دائی ہے کہ کوئی نہیں؟ واشی کے ساتھ یہ سلوک اور ہند کے ساتھ الگ سلوک، یہ نبوت سے بعید ہے. معلوم ہوتا ہے وہ جو ہند کو میرے نبی کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، معلوم ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بات موجود ہو. اگر یہ بات موجود ہوتی تو اسے بھی کہتے تو میرے سامنے نہ. ہند نے اسلام کی بیعت کی. میرے نبی نے کچھ شرطیں لگائیں، شرک نہیں کرو گی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پکار نہیں ہوگی. اس نے کہا جن کی پکار اور عبادت کرتے رہے ہیں انہاں ساڑھے نال کی وہ ساڑھے کیڑے کام کہ ہم مغلوب ہو گئے، مفتو ہو. زنا نہیں کرو. معاویہ کی ماں کہتی ہیں کبھی شریف عورتیں بھی زنا کرتی. اٹھاؤ بخاری، یہ ساری روایات بخاری میں. چوری نہیں کرو. یہ میرے نبی کی ساس بھی ہے، ام حبیبہ کی ماں ہے. ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے. تھوڑی سی بے تکلف بھی ہے نا. چوری نہیں کرو. تو کہتی ہیں میرا خامد ہے نا ابو سفیان، وہ ذرا کنجوس ہے، تو کبھی کبھی میں اس کے جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں
اے تے چوری نہیں نا. میرے آقا نے ہند کو جواب دیا. جڑا جواب میرے آقا نے دیتا تو انہوں سنا دے. عورتیں بھی سن رہی ہیں. پھر اپنی آواز کٹا ذرا راتیاں سنبھال کے رکھیاں. اپنی آواز کٹا جیب نہ سنبھال کے رکھ. میرے نبی نے فرمایا زرد چیزوں کے لیے نہ نکالا کر، سبز چیزوں کے لیے نکال لیا کر. زر سونا، زیور بنان واسطے پیسے کڈنے یہ نہ کیا کر. ہاں سبزی لین واسطے نکال. جب بیعت ہو گئی نا، ہند کتنی صاف دل عورت، حضرت معاویہ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہیں تھا. میں نفرت کرتی تھی، میرے دل میں بغض تھا آپ کے گھر کے بارے میں، گھرانے کے بارے میں. اور آج ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے مجھے آپ سے زیادہ پیارے نہیں ہیں. میں سب سے زیادہ محبت آپ سے، آپ کے گھر سے، گھر والوں سے. پھر سنو سیالکوٹ کے لوگوں، پھر سنو، آپ کے گھر سے، آپ کے گھرانے سے، گھر والوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، جس اللہ کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی ہے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت امیر معاویہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا عطاءاللہ بدیالوی صاحب. عظمت صحابہ زندہ باد. ٹھیک، باقی کسی کے زندہ باد مردہ باد سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے دین کا کام ہے ہونا ہی ہونا. کچھ محدثین نے معنی کیا وَأَيْضًا کا معنی ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ محبت ابھی اور بڑھے گی. کچھ محدثین نے یہ معنی کیا یہ جو محبت تیرے دل میں میری پیدا ہوئی ہے نا، یہ محبت ابھی اور ہو. میں نے حضرت معاویہ کے خاندان کا بھی تعارف کروا دیا، ان کے والد محترم کا بھی تعارف کروا دیا، اور ان کی والدہ محترمہ کا بھی تھوڑا سا میں نے تعارف کروا. میری گفتگو جو ہے نا وہ شین سے نہیں ہے، میری کچھ اپنی اصطلاحاں نہیں. میری گفتگو شین سے نہیں ہے، سین سے ہے. سمجھ گئے؟ میرے مخاطب شین نہیں ہے. جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا وہ معاویہ کو مومن نہ مانے تو رونا کیسا؟ میرے مخاطب وہ نہیں ہے، میرے مخاطب وہ سین ہے جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل سنت ہیں، معاویہ صحابی ہے. کیا کہتے ہیں؟ صحابی مانتے ہیں، صحابی مان کے تنقید کرتے ہیں. اس نے یہ کام غلط کیا تھا، اس کا یہ کام غلط تھا، اس کا یہ عمل غلط تھا. یہ جو سین ہے نا، جیل میں مرزا جیل میں بیٹھا ہوا، اور بھی کئی لوگ ہیں پنڈی میں، کچھ بریلی مکتب فکر کے لوگ، کچھ ہمارے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں. وہ سین میرا جملہ سمجھو. تو میری پہلی ملاقات ہے، میں آئے تھے سیالکوٹ اگے 2-3 باری ہیں وہاں، اس مسجد میں پہلی ملاقات.
میرے مخاطب وہ سین ہیں جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. سین کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ یہ بھی اتنا ہی نیڑے لوگوں پھاڑ کے نا امام باڑے دے دروازے تے کھلار کے نا اندر ذاکر مؤذن اتھوں تائیں اساں لے آئے ہیں اگو تو بلا. میرے مخاطب وہ سی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو معاف نہیں کرتے، عمر بن العاص کو معاف نہیں کرتے، طلحہ و زبیر کو معاف نہیں کرتے، معاویہ کو معاف نہیں کرتے. معاویہ کے ساتھ سب سے زیادہ بغض رکھتی ہیں. صحابی مان کر بندیالوی کہتا ہے جرأت کر اور بول معاویہ صحابی نہیں، کھل کے میدان میں آؤ کہو معاویہ صحابی نہیں بولو. پھر بندیالوی بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی. میں سارے حوالے بخاری سے دے رہا ہوں. میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے اور فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے مومن ہوا ہے. یہ بھی بخاری سے ثابت کروں گا. میرا نبی جب عمرۃ القضاء کرنے آئے تھے 7 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. اس سال مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا. آئندہ سال آنا، اگلے سال میرے نبی آئے، یہ 7 ہجری ہے. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. میرے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی. میرے نبی نے 7 چکر لگائے. مروہ پہ بیٹھے ہیں، مروہ پہ میرے نبی، سارے صحابہ موجود، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حیدر کرار، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سارے صحابہ موجود ہیں. ایک کام رہ گیا ہے، میرے نبی نے حجامت کروانی ہے، بال کٹوانی ہے. بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال مبارک کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے. بخاری میں لکھا. میرے نبی کے بال تراشے اور تراش کے اپنے پاس محفوظ کر. یا تو جرأت کر اور کہہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرأت، پھر تو اسے 2 ہاتھ کریں. ہم بخاری سے ثابت کریں کہ معاویہ. تمہیں شرم نہیں آتی؟ صحابی مان کے، صحابی تسلیم کر کے، صحابیت کے قائل ہو کر پھر تنقید کرتے ہو، پھر تان کرتے ہو. میں نے کہا نا میں کچھ باتیں بالکل دوسرے خطیبوں سے ہٹ کے کرتا ہوں، اشاروں کے ناؤ میں بھی کرتا ہوں. یہاں بھی بات کرنے لگا ہوں. اگر معاویہ صحابی ہے، میں نے کہا نا کہ یہ انکار کر، لیکن نہیں انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں صحابی ہے، ہم صحابی مانتے ہیں. بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ صحابی ہے تو اسے اصحابی کالنجوم کے دائرے سے باہر کوئی نہیں کر سکتا. اگر صحابی ہے نا تو پھر وہ ستارہ ہے. اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ کس طرح ہے؟ زور سے بولو یار ذرا. وہ جلد سے لگتا ہے ٹوری نہ جانو منڈیا لال. اگر معاویہ صحابی ہے، بات میں بڑی کرنے لگا ہوں یار، اگر معاویہ صحابی ہے اور تو مانتا ہے کہ وہ صحابی ہے تو پھر سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. پھر معاویہ ستارہ ہے، پھر معاویہ ستارہ ہے. بندیالوی کہتا ہے ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے. میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا؟ وہ تیری تنقید. وہ جو تو کہتا ہے کہ یہ کام غلط، یہ کام غلط، یہ فعل غلط، معاویہ کا یہ کام غلط، اسے میں نے کالی بدلیاں کہہ دیا. ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے نا تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. تو کون ہے؟ تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟
تو اپنی حیثیت واضح کر. جو معاویہ پہ تنقید کر رہا ہے، صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، وہ پہلے اپنا تعارف کروائے. تو اپنا تعارف کروا. اور جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے متعلق قرآن اعلان کرتا ہے سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں. مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے جہاں میں نے چائے پی ہے، پہلی ملاقات ہے میری ان کے ساتھ، کہ وہ جملہ ایک بولنا ہے میں نے. تو میں تو ان کی رعایت کروں گا، جملہ بولوں گا، جملہ بول کے اس طرف آؤں گا. اس لیے متاثر ہو جاتے ہو کہ وہ کتابیں دکھاتا ہے، ان سے اس لیے متاثر ہوتے ہو کہ وہ تاریخ کے حوالے پیش کرتا ہے. فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں محدث نے یوں لکھا، فلاں مفسر نے یوں لکھا، فلاں فقیہ نے یوں لکھا، فلاں کتاب نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں کتاب نے یوں لکھا. 10-12 حوالے دکھاتا ہے. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے بڑے حوالے بھی خواہش کی معاویہ کے بارے میں، فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم. بندیالوی کہتا ہے میرا ایک جملہ دل کی تختی پر لکھ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گی، نہیں کر سکے گی. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اس کو یہاں نقل کرو. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا. کہاں دیکھنا ہے؟ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب قرآن میں صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تبری کا کیا؟ اگر کسی آپ میں سے کسی نے تفسیر تبری پڑھی ہو، تبری حضرت داؤد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے تبری کی تفسیر پڑھی ہو، تبری میرے نبی اور حضرت زینب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے تفسیر تبری پڑھی ہو تو تبری حضرت یوسف کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مان لو تبری نے لکھا ہے. تبری کہتا ہے حضرت داؤد اپنی چھت پہ گئے تھے تو پڑوسوں عورت پہ عاشق ہو. مان لو کتابیں اٹھائے پھرتے ہو. تمہاری ایسی کتابیں اور تحقیقیں میں جہنم کے 7ویں طبقے میں ڈالتا ہوں. قرآن کو سینے کے ساتھ. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں رب میرے نبی کے یاروں کے بارے میں. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 10. میں بالکل تعصب نہیں کروں کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھاؤ، نہیں. آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا لو، شیعہ عالم کا ترجمہ وہ اٹھا لو. بڑا کھلا چیلنج میں نے. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 اٹھاؤ، پڑھو سے کوئی سا ترجمہ ہے وہ نکالو. میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے، فرمایا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں. فتح مکہ کے دن تو میرا نبی حاکم بن کے آ گیا، مال غنیمت آنے لگا. جو لوگ اس دن مسلمان ہوئے وہ حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کر، جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا. قرآن نے کہا یہ دونوں برابر نہیں. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں. پھر اللہ علام الغیوب ہے. اللہ کو پتا تھا کہ میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلوں کے درجے بلند، بعد والوں کے درجے اتنے بلند نہیں. تو لوگ آئیں گے اور لوگ آ کے کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا جی اور اس کے بعد ایمان لائے نا جی، یہ مجبوری کا ایمان تھا جی، راہ کوئی نہیں سی.
واہ کوئی نہیں سی، کہاں جاتے؟ یہ مجبوری کا ہی، رب کو یہ پتا تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن، ذرا کہو کلن، زور سے کہو یار، کلن، اے چھوٹے کاف نال وڈے کاف نال نہیں، اور کل شریف، وہ جب کیلے کے چار چار ٹکڑے کرتے اور چنے اور سیب اور کیلے اور چاول، تیسرا دن اور ساتواں دن کھا کون رہے ہیں؟ تاجر صاحب، مالدار، سیاستدان، پیسے والے، اور میت کے وارث کہہ رہا ہے میری ماں کو ثواب پہنچ رہا ہے، کھا تاجر رہا تے ثواب تیری ماں نو پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک، واہ جی واہ، کھا تاجر رہے ہیں اور ثواب کس کو پہنچ رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہاں جو تاجر بیٹھے ہو سچی سچی گل کرنا، اگر کسی تاجر نو میں آکھا میں زکاة دینی ہے تو لے لے، خدا دی قسم میرے گاٹے لگ جیسے اکسی تو من زکاة لینا اللہ سمجھے، میں اللہ واسطے اللہ زکاة نہیں لیندہ تریے دڑے بے کے وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہے، وہ بھی تو غریبوں کا حق تھا۔ یہ چھوٹے کاف سے کلن، کہو کلن، واہ میرے مولا مزہ ہی آ کلن وعد اللہ الحسنہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنہ، میرے فیصلے حالے ہونے، بس میں آخری تقریر کے لفظ کہہ رہا ہوں، میرے فیصلے حالے ہونے، مولانا دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء دیوبند دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء بریلی دے فیصلے بھی حالے ہونے، علماء اہل حدیث دے فیصلے بھی حالے ہونے، مفتی صاحب، مفسر صاحب، محدث صاحب، فقیہ صاحب، ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، یہ فیصلے ابھی ہونے ہیں، سب کے ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، اور پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ تو اپنی نبیڑ، تو اپنا سوچ، تو نے کہاں جانا ہے۔ تیری تنقید کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پہ رب معاویہ کو نہیں روکے گا، تیری تنقید کرنے کی وجہ سے معاویہ کو رب نے جنت پہ روک لینا ہے۔ ان اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اعد لہم، اعد لہم، صحابہ کی محبت میں ڈوب کر یہ جملے کہا کرتا ہوں، اور وہ جملے تاریخی جملے بنیں گے انشاءاللہ۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا